اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ تو ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ویسے تھوڑی سی تقریر میں اور کروں گا لیکن میں یہی بھی چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں، اس لیے کہ بات اتنی ہے کہ پورا سال آپ پر نشہ تاری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس میں آج بھی یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت۔ تو دنیا منتظر رہی، زمانہ انتظار کرتا رہا۔ تو لوگ کہاں منتظر رہے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ آنکھ کھلی تھی تو مسجد کے سپیکروں سے آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے۔ ہم اذان جب ہم نے آنکھ کھولی تو صدائیں مل رہی تھی کہ نبی جی اللہ اللہ اللہ۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بخت والے ہیں کہ ہمیں آغوش مادر میں حضور کا نام، کوئی انتظار ہی نہیں کرا۔ اقبال کتنے فخر سے کہا کرتے تھے نام تو از بدر آبوختہ، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کے درود کی لوری اپنی ماں سے سنی تھی، اپنی بہن سے حضور کا پیار سنا۔ تو یہ ہمیں میسر آیا، خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا۔ ہاں ایک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کبھی حضور کے دور میں ہوتے وہ لمحے میسر آتے، لیکن میرے آقا جانتے تھے میرے امتی بعد میں تڑپیں گے۔ حضور نے جو ہے وہ ہمیں آنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے اتنی خوبصورت بات کی۔ ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ اور فرمایا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے۔ نفس ایمان کی حضور نے 7 مبارکیں دی، طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی۔ تو کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی نام پہ تڑپ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نام سن کے جان مارنے کے لیے تیار۔ حضور کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپتا ہے، کیا کیفیات باطن ہوتی ہیں۔ تو یار یہ کوئی چھوٹی دولت ہے، حضور کا نام سن کے یہ کیفیت نصیب ہو جائے، یہ ان کے پیار کی علامت ہے۔ پیار ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں۔ علامہ رومی فرماتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو یہ ان کے پیار کے آنسو ہے، یہ ان کی محبت کے آنسو ہے۔ بلکہ امام غزالی نے غالباً لکھا ہے کہ حضور کے پیار میں، اللہ کی خشیت میں جو آنسو آئیں تو ان کو صاف نہ کرو بلکہ ان کو رخساروں پہ مل لیا کرو۔ یہ تو خوش نصیب آنسو ہیں جو حضور کی یاد میں بہے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ذکر میں بہے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی، اور اگر وہ نہ آتے تو ہم آج بھی اندھیرے میں ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر حضور تشریف لائے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں اپنے آپ سے آگہی نہ ملتی، اپنی ذات سے شناسائی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے۔ ورنہ دیکھیے کہ آج کتنے لوگ عقل و بینش، فہم و ادراک میں کتنے آگے، لیکن کیا انہیں حضور کا در نہیں ملا تو کیا وہ آج آشنائی رب سے اور آشنائی ذات سے مالا مال ہیں؟ کتنے لوگ ہیں PhD ڈاکٹر ہیں لیکن بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کی عقل و فہم، ان کی عقل و بینش، ان کی ڈگریاں انہیں نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے، میری ضروریات کی کفیل کیسے ہو سکے، لیکن آگے کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوسری جانب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں ایک بچپن میں ایک چیز دیکھی کہ ہماری مسجد میں ایک بچہ اپنے پنچے پر مل مل کے دھو رہا، تو میں نے دور سے جھڑکنے کے لہجے میں سے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا، تو وہ کہنے لگا جی میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب میں چیٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔
اور وہ کوئی درس نظامی کا فارغ تحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے ہو۔ اس سے میں سوچنے لگا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اور اس 8 سال کے پرائمری کلاس کے بچے کو سمجھ آ گئی، اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا۔ تو میں نے کہا اس کی طبیعت میں یہ تقدس کہاں سے آ گئی؟ تو اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا، اس کے باطن میں اتر گیا۔ تو یہ ان کے صدقے سے ہمیں زندگی کا نور نصیب ہوا ہے، ورنہ آج بھی ہم اندھیرے اور ظلمت میں ہوتے، اور آج بھی ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے اگر ان کا در نہ ملتا، ان کی چوکھٹ نہ ملتی، اور ان کی دہلیز میسر نہ آتی۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ اور آج زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور شعور و عقل اور فہم و ادراک کی ساری دولتیں جو ہمیں میسر ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے صدقے سے ہمیں میسر آئی ہے، ورنہ وحشیوں سے بدتر معاشرہ تھا، اور بدترین معاشرہ تھا جس میں زندگی انسانیت کاٹتی تھی۔ بلکہ میں کہوں گا کہ صرف حضور علیہ السلام کی آمد کے فوائد مرتب صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوئے، مومنوں پر احسان تو ہے ہی ہے کہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی زبر گئی، باقی بھی پوری کائنات کے اوپر بسنے والے انسانوں کو جہاں کہیں بھی آپ کو شعور اور روشنی اور اجالا نظر آئے گا، وہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے جگمگاتے چاند کا۔ جہاں بھی روشنی نظر آئے گی، جہاں بھی کسی نے کچھ سیکھا ہے، آج ہم اگرچہ کچھ معاملات میں کچھ قوموں سے پیچھے رہ گئے اور وہ بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نور اٹھایا کہاں سے ہے، یہ روشنی لی کہاں سے؟ اگر معاشرتوں کی روشنیاں ہیں، اگر عدل و انصاف کے نور پھیلے ہیں معاشرے میں اور مختلف قوموں کے اندر، تو وہ سارے کے سارے اسی دہلیز سے لیے گئے اور اسی چوکھٹ سے اٹھائے گئے۔ تو ہمیں بھی اسی دہلیز پہ آ جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ ہمیں تو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو کسی دہلیز پہ ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو مکمل اسوہ اور مکمل نمونہ زندگی دیا گیا حضور کی ذات کی صورت۔ اس لیے ہم اپنی گھریلو زندگی سے لے کر کے اپنے سیاسی امور تک اسی دہلیز سے لے کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت میں بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی اصول و ضوابط، حضور کے دیے ہوئے جو ہے وہ نظام زندگی سے روشنی لے کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو تو جنت بنا لیا، لیکن حضور علیہ السلام سے باطنی تعلق قائم نہ کر سکے اور اپنی آخرت جو ہے وہ روشن نہ کر سکے۔ اور ہمارا تو حضور سے باطن کا ربط ہے، حضور سے دل کا تعلق ہے، اس لیے ہم اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور کے ہو جائیں، پھر ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں سرخروئی بھی ملے گی، تخت و تاج بھی ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، ساری عزتیں تمہارے قدموں بن کے تو دکھاؤ نا۔ یہ کافر لگتے کیا ہیں؟ کافر لگتے کیا ہیں؟ اگر انہیں دنیاوی عزتیں دی گئی ہیں تو انہوں نے اصول و ضوابط اختیار کی۔ اقبال نے وہ جب شکوے کی زبان کھولی تو اس میں کہا نا کہ کافر کو دیے حوروں قصور، مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ اس کے جواب میں کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہے، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی ہو تو صحیح اور کوئی مانگنے والا تو ہو، تو اس کو ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہم تو مائل کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو وہ آج بھی وہ انوار برسنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہیں، لیکن اس دہلیز پہ آ جائیں۔ ہم نے اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا باطنی تعلق تو قائم کیا ہے، لیکن ہماری زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہو گئی، اور جس کے نتیجے کے اندر آج ہم دنیا سے جو ہے وہ کٹ گئے اور آج رسوائیوں اور ذلتوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کا لہجہ اختیار کیا تو فتویٰ بھی متوجہ ہوا اور بہت سخت لہجہ تھا، لیکن جواب آتے ہی سارا نشہ اتر جاتا۔ جب وہ شکوہ کرتے ہیں تو اس میں کرتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم،
نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار۔ تو بڑا تلخ لہجہ، لیکن اب اس کا جب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی رہتے ہیں، صرف صیغہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جواب کیا آ رہا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی، ہماری ذلت، ہماری رسوائی اس نظام زندگی کو چھوڑ دینے سے ہے۔ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ یہ بات تو ہمیں کہی گئی تھی نا کہ جو الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے اپنا لیا کہ جن کے مذہب میں نہانا اور غسل کرنا روا نہیں تھا۔ آپ جو ہے وہ فرانس کی خوشبو پوری دنیا کے اوپر مشہور جانتے ہیں، اب اس کا پس منظر بھی جو ہے وہ معلوم کیا کہ کیا ہے، کیونکہ یہ غسل نہیں کرتے اور بدن سے اتنی بدبوئیں اٹھتی تھی کہ ان پر جو ہے خوشبو اس پر غالب کرنے کے لیے طرح طرح کی خوشبو یہاں آئیں، تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی، ان کے ہاں نہانا نہیں تھا۔ یہ تو مسلمانوں نے آ کے سکھایا، اور جب اندلس انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واش روم انہوں نے بنائے تھے مسلمان، سب سے پہلے انہوں نے غالب آ کے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح، اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے، آج گلیاں ان کی صاف ہیں، آج بازار ان کے صاف ہیں، آج ملک انہوں نے ایسے بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی بی اپنا گھر سنوار کے رکھتی ہے، اور ہمارے گلی کے اندر ہم کچرا پھینک کے گھر چلے جاتے ہیں۔ میں بعض کا گزرتا ہوں، چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں، بازاروں میں بھی جاتا ہوں، پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں، آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ 6 فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں، درمیان میں صرف 3 فٹ جگہ ہوتی ہے۔ ایک سائڈ نالی بنا لو، چلو گلی کشادہ ہو جائے، لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ہماری جانب نالی ہو، وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے، چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالی۔ جب قوم کا مزاج یہ ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے گی؟ جو اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی۔ تو اب گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ حکومت کو چھوڑیں آپ، حکومت کی ترجیحات، حکومت کی دلچسپیاں، ان کے معاملے، وہ تو جو کرتے ہیں، جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبھایا، ہم نے اس فریضے کو پورا کیا۔ ہم اپنے رویوں پہ غور کریں، ہمارے آقا نے ہمیں کتنا ستھرا دین دیا، کتنا پیارا دین دیا۔ میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات کہ ہم نے پورا، ہم ایک گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی، ٹھنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا، اور بہت زیادہ پیسے لگے، اور نیچے جو ہے وہ گلی تھی وہ کچی تھی۔ تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا، نیچے کنکریٹ کی گلی پیسوں سے بن جاتی تو یہ رسول اللہ زیادہ کچھ نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا، لیکن نیچے کچی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے اوپر گلی کے اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے، اور چراغاں بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں، اور لاکھوں روپے اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا۔ لیکن اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن وہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار، اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کے چراغاں کا مخالف ہوں۔ آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں، لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے۔ میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے، میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہے۔
اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی، ایک ایک پرت پہ، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فہرست بنائیں، اپنی گلی کے اندر فہرست بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے۔ غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر 20 یا 25 گھر ہیں، تو ایک دو گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالا مال کیا ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک آدھ آدمی اللہ تعالیٰ وہاں بھی رکھا ہوتا ہے۔ ایک پورا گاؤں ہے، دیہات ہے اور بڑا غریب دیہات ہے، لیکن وہاں بھی کچھ 5 10 15 زمیندار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور سے مستحق۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام لگایا۔ وہ جو 5 10 لوگ ایک بستی میں امیر ہیں، ایک گلی کے اندر 15 یا 20 گھر ہیں، تو سارے غربا کے گھر ہیں، تو 2-3 گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے، تو وہ 2-3 گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ 10-12 لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی۔ عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو عطا کرتے ہیں۔ تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی۔ علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے، اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے، اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، تو باقیوں کے لیے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے۔ جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے، تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں، اپنی گلی میں کم از کم دیکھے، اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں 15 گھر ہیں، اس میں کوئی غریب ہے۔ آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے۔ اگر اس کو آپ 1 مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک، اور درود پڑھتا رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتا رہے گا، تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی، اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دھتکار دیا۔ اللہ اکبر، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ قرآن نے بتایا۔ یہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں۔ تو وہ ماں نے اس کو روکا تھا، بیٹا نہ جانا، تاریخ خیرت پڑھے، ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جہاں سین حرم میں محبت نام کا ایک شخص بیٹھا، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کرے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا، ماں کو کہا کہ چچا جی بلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، وفادار ہوں، تو اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صحن حرم میں چادر اوڑھے بیٹھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تجھے دین۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے۔
जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी, और उसने सुना था मक्के में कि जादूगर आया है, जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता। उसने सोचा सारी जिंदगी लात, मनात, हुबल, उज्जा इनके साथ वफा की है, यऊक और नसर के कसीदे पढ़े हैं, तो अब आखिरी जिंदगी में क्या मैं वुद और समा को छोड़ दूंगी, मैं यऊस और नसर को छोड़ दूंगी, मैं लात और मनात को छोड़ दूंगी। कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है, हुजूर भी गुजरे, उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहिए खुद न छुपा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी, मैं तो लावलद हूँ, मेरी तो औलाद नहीं है, तो मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। रास्ते में हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी कर रही है। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है? उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की, मेरे अब्बा अजदाद ने बुतों से वफा की, मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट ना, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं शहर छोड़ जाऊं, जिंदगी की चंद सांसें बाकी हैं, मैं वफा के साथ तो गुजारूं। गालिब ने कहा था ना, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमा है, इस पे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। मरे काबे में तो बुत खाने में गाड़ो मरे हम, वो कहते चाहे बुत से वफादारी हो, वफादारी तो उसने कहा मैं तो वफादारी करना चाहती हूँ अपने बुतों से, और मैं शहर छोड़ के मक्का जा रहा हूँ। जानती हूँ उम्मुल कुरा है, बस्तियों की माँ है, इस शहर को शहरे जमाल कहते हैं, शहरे खूबा है, लेकिन मैं इस शहर को छोड़ के जा रही हूँ। खैर अकूब ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान भी फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे। तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हो। तो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकले मकानी करने पे मजबूर हो गए, तो मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है, तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ी है। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं? हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में